Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for watching. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب قابل قدر بزرگان دین اور دینی اخوت و محبت رکھنے والے نوجوان ساتھیوں و بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ عربی مہینوں کے حساب سے تیسرا مہینہ ہے اور اسے ماہ ربیع الاول کہا جاتا ہے. ربیع الاول ایک عربی لفظ ہے اور اس عربی لفظ کا مطلب ہے پہلی بہار. ربیع کے معنی بہار کے ہیں اور اول کے معنی پہلا. پہلی بہار ہے جس بہار میں جب پہلی بہار آتی ہے تو موسم اچھا لگتا ہے، کلیاں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، چرند بھی چہچہاتے ہیں اور خوشنما منظر معلوم ہوتا ہے. چونکہ اس ماہ مبارک میں اس کائنات کی عظیم ترین شخصیت جو ہر اعتبار سے عظیم اور اعلیٰ ہے، ذات میں اعلیٰ، صفات میں اعلیٰ، مکان میں اعلیٰ، مکین ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ، لہذا ایسی اعلیٰ ترین اور عظیم ترین شخصیت کو جب اس ماہ مبارک میں تشریف لانا تھا یہ ربیع الاول بن گیا، پہلی بہار بن گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس کا تذکرہ، جس کا نام ہر مہینے لیا جانا چاہیے. ربیع الاول ہی کے مہینے میں حضور کا تذکرہ کرنا کافی نہیں ہے. ہر مہینے، ہر ہفتے اس ذات گرامی کا تذکرہ، اس کا نام بلند ہونا چاہیے. چونکہ یہ مہینہ جو ولادت کا بھی مہینہ ہے، دنیا سے رحلت فرما جانے کا بھی مہینہ ہے، ہجرت کا بھی مہینہ ہے. تو اس مہینے میں خصوصی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ ہونا چاہیے. اس کائنات میں کوئی بھی شخصیت ہو،
کوئی بھی ذات ہو، اس کا تذکرہ ہم شروع کرتے ہیں جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے، اور اس کا تذکرہ ہم ختم کر دیتے ہیں جب اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ کتاب لکھنے والا بھی تذکرہ شروع کرتا ہے تو ولادت شروع کرتا ہے اور وفات پر کتاب بند کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اصول ہے، اور آج تک یہی ہوتا آیا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس سے بلند ترین ہے۔ ان کا تذکرہ ولادت پہ شروع نہیں ہوتا اور ان کا تذکرہ وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ ان کا تذکرہ ولادت سے پہلے ہے اور ان کا تذکرہ وفات کے بعد بھی ہے۔ ولادت سے پہلے بھی ان کا تذکرہ اور وفات کے بعد بھی ان کا تذکرہ، ولادت پہ شروع نہیں، وفات پہ ختم نہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخصیت کی شان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ولادت نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے طبا کا جو واقعہ ہے، جو یثرب میں گیا اور اس نے کہا کہ جس یثرب بستی والوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، میں بھی اس کے مقابلے میں جا کے اس بستی کو تہس نہس کر دوں گا۔ چنانچہ وہ طبا وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے، عجیب ماجرا ہے کہ صبح یہ لوگ مجھ سے جنگ کرتے ہیں اور شام کو میرے لیے کھانا لاتے ہیں۔ صبح مجھ سے جنگ کرتے ہیں اور شام کو میرے لیے کھانا لاتے ہیں۔ اپنے علماء کو بلایا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، علماء کو جمع کیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے، میں ان سے جنگ کرنے آیا، میں ان سے لڑنے آیا، میں ان سے قتل و قتال کرنے آیا اور یہ لوگ مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ یثرب والوں نے کہا ہاں بے شک تو جنگ کرنے آیا، تو قتل و قتال کرنے آیا، جنگ و جدال کرنے آیا، لیکن تو ہے تو مسافر۔ اور یہ وہ بستی ہے یثرب جس کو اب مدینہ شریف کہا جاتا ہے، پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب والوں نے کہا یہ وہ بستی ہے کہ جہاں مسافر کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ طبا نے کہا کتابیں کھولو اور دیکھو یہ کون سی بستی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ علماء نے کتابیں کھولی، بتایا یہ وہ بستی ہے جہاں کائنات کی عظیم ترین شخصیت مکہ سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے گی۔ پھر طبا نے مکان بنایا، مکان بنا کر کے اس چابی کو ایک شریف خاندان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں تشریف لے آئے، یہ چابی، یہ مکان انہیں سپرد کر دینا۔ ولادت سے پہلے ان کا تذکرہ اور وفات پر ختم نہیں، وفات کے بعد بھی ان کا تذکرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں 2 محفلیں لگائیں۔ ایک محفل جس میں ہم اور آپ کی روحیں شامل تھی، الستُ بربکم، ہم سب نے کہا بلا۔ اللہ نے پوچھا ہماری روحوں سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اس وقت یہ جواب دیا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ نشست ختم ہو گئی، وہ مجلس، وہ محفل ختم ہو گئی۔ دوسری محفل منعقد ہوئی جس میں انبیاء اکرام آئے، اور وہ لوگ تھے جن کو شریعت دی جانی تھی، جو پیغمبر بنائے جانے تھے، جنہیں نبوت دی جانی تھی، صرف وہ لوگ موجود تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے نبیوں تم جاؤ، کتابیں لے جاؤ، شریعتیں لے جاؤ، پیغامات لے جاؤ اور صحیفے لے جاؤ، لیکن آخر میں میرا محبوب آئے گا اور وہ میرا رسول ہوگا۔ عالم ارواح میں ان کا تذکرہ، پیدائش سے پہلے ان کا تذکرہ، وفات کے بعد بھی ان کا تذکرہ، جنت میں ان کا تذکرہ۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت کے مقابلے، جس ذات کے مقابلے کوئی ذات نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند ترین مقام عطا فرمایا، بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج عطا فرمائی اور بہترین صحابہ عطا فرمائے، سب سے اعلیٰ کتاب عطا فرمائی، ذات دیکھے تو اعلیٰ، صفات دیکھے تو اعلیٰ، ازواج دیکھے تو اعلیٰ، چونکہ وہ امت کی مائیں ہیں، وہ سب سے اعلیٰ ترین شخصیات ہے۔ صحابہ دیکھے تو وہ اعلیٰ، ساتھی دیکھے تو وہ اعلیٰ، کتاب دیکھے تو وہ اعلیٰ۔ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہترین اور اعلیٰ ترین عطا فرمائی۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، چونکہ وہ باتیں ہمارے سامنے بار بار آتی تو ہیں، لیکن ان کا جواب ہر شخص کو معلوم نہیں۔ تو جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے، اسی طریقے سے جب کوئی اعتراض کر لے، جب کوئی ایسی بات کہہ دے، جب کوئی سرفراں ایسی بات سامنے لے آئے کہ حضور کی شخصیت تو ایسی تھی، تو ہمارے پاس ان چیزوں کا بھی جواب ہونا ضروری ہے۔ نبی کی محبت میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض ہو جائے تو اس کا جواب دینا بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ زیادہ وقت تو نہیں ہے، لیکن دو باتیں ضرور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو لے کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، اس وقت شادی کر لی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں حضور سے نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصتی ہو گئی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے دماغوں میں یہ الٹی بات آتی ہے کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی بنا پر، چاہت کی بنا پر 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے شادی کر لی اور 9 سال میں رخصتی ہو گئی اور ان کو اپنی نکاح میں لے لیا اور اپنے گھر بلا لیا رخصتی کر کے۔ ہندوستان میں بھی اور جتنے بھی ممالک ہیں، ان تمام ممالک میں اگر نظر کریں ہم تو ہم سب وہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں جب بچیوں کی عمر اتنی ہو جائے کہ جس میں وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے بھی بالغ ہو جائے، اپنے شریر کے حساب سے بھی بالغ ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے اسلام وہ بات کہتا ہے کہ بچیوں کی عمر کو نہ دیکھو، ان کے بلوغ کے وقت ان کی شادی کا انتظام شروع کر دو، بالغ ہو جائے، جسمانی اعتبار سے بھی ذہنی اعتبار سے بھی بالغ ہو جائے، ان کی شادیاں کر دو۔ یہ تو ہر ملک مانتا ہے، لیکن ہر ملک نے اپنے ایک اصول اور قانون بنائے ہیں۔ ہندوستان کا اصول ہے کہ 18 سال میں شادی ہوگی، کہیں اور ملک میں اصول بنا دیا کہ 22 سال کی بچی ہوگی تو جوان ہوگی، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ جو 18 سال میں یہاں بالغ ہو رہی ہے، اگر 18 سال میں یہاں جو بچی بالغ ہوئی اس کو وہاں لے گئے تو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی۔ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو یہاں بالغ ہو گئی اگر اس کو شادی کر کے وہاں بھی لے جایا گیا تو وہاں بھی وہ بالغ ہے، لیکن اس اسٹیٹ کے حساب سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جس مقدس شخصیت کو ہندو ہمارے برادران وطن مانتے ہیں، ان دونوں شخصیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی بھی عمر 6 سال کی تھی اور ان کے بھائی
جب نکاح کرتے ہیں، نام میں اس وقت نہیں لے سکتا، لیکن آپ لوگ بخوبی جان گئے کہ جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کی جو مقدس شخصیات ہیں، ان شخصیات نے جب نکاح کیا تو ان کی بیویوں کی عمر وہی تھی۔ لہٰذا اگر یہ اعتراض حضور پہ ہوتا ہے تو یہ حضور پر بعد میں ہوتا ہے، پہلے ان مقدس شخصیات پر ہوتا ہے جن کو ہم بھی مقدس مانتے ہیں۔ ہم گالی نہیں دیتے، ہم برا نہیں کہتے، چونکہ ہمارا مذہب ان کو برا نہیں کہتا، اس لیے ہم انہیں برا نہیں کہتے۔ لیکن وہی عمر جس عمر پر حضور پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کی مقدس شخصیات نے جب ان اپنی مقدس شخصیات کو بہو بنایا ہے تو اس وقت بھی ان کی عمر وہی ہے جو حضرت عائشہ کی عمر ہے، وہی عمر ہے۔ اگر یہ اعتراض حضور پر ہوتا ہے تو وہ اعتراض پہلے ان مقدس شخصیات پر ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ پہلے ان کا جواب دے، پھر حضور کی شخصیات کو بیچ میں لائے۔ چونکہ بچی کی عمر کا ہونا کوئی عمر طے نہیں کرتا کہ اس عمر میں آنے کے بعد بچی بالغ ہوگی۔ جب وہ شریر کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بالغ ہو جائے، اس کے نکاح کا حکم ہے۔ اسلام نے کوئی عمر طے نہیں کی ہے، بالغ ہو جائے، اور عموماً عام طور پر 14-15 سال کی عمر کی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان کی نکاح کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ لیکن وہ جو سرحدی علاقے ہیں، ان سرحدی علاقوں میں شریف خاندان کی بیٹیوں میں آپ اس چیز کو زیادہ پائیں گے کہ وہ اپنے اس عمر سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں۔ کھان پان کا اثر پڑتا ہے، شریف گھرانے کا اثر پڑتا ہے، ہاؤ بھاؤ کا اثر پڑتا ہے، اپنے ماحول کا اثر پڑتا ہے، جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی فضا کا اثر پڑتا ہے، وہاں کی ہوا کا اثر پڑتا ہے، وہاں کے پانی کا اثر پڑتا ہے، یہ سب چیزیں داخل ہیں اس میں۔ لہٰذا یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حضرت عائشہ کی عمر اگر 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال میں اگر حضور رخصتی کر کے حضرت عائشہ کو اپنے گھر پہ لے آئے ہیں، تو وہ اعتراض نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کیا جائے، یہ وہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مقدس شخصیات نے اس عمر میں اپنی بیویوں کو اپنایا ہے اور اسی عمر میں اپنایا ہے، لہذا یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری بات، 2 منٹ میں اپنی بات کو پوری کروں گا، تعدد ازدواج پہ حضور علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے حضور علیہ السلام کو 11 نکاح کی اجازت دے دی، تو کیا اس طریقے سے پہلے بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ پہلے ہمیں یہ بھی چیز دیکھنی پڑے گی کہ اس طریقے سے جب حضور علیہ السلام کی شریعت آئی ہے تو اس شریعت سے پہلے بھی کچھ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر ہم جد امجد کی طرف جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی 3 بیویاں تھیں، اس کے بعد ان کی اولادوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی تعدد ازواج تھی، اور پھر غیروں میں ہمارے برادران وطن میں ان مقدس شخصیات کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے کئی ہزار بیویاں تھیں، کئی ہزار بیویاں تھیں، اور خود جن مقدس شخصیات کا میں ابھی اس سے پہلے ذکر کیا، ان کے جو والد محترم تھے، ان کے والد نے بھی 3 شادیاں کی تھی جن سے یہ مقدس شخصیات وجود میں آئی۔ تو یہ ایک عام بات تھی، اسلام نے اس چیز کو روکا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا، اس کو ایسا نہیں ہے کہ شائع کرنے کے لیے دیا، بلکہ حضور علیہ السلام کی تعدد ازدواج کا اہم ترین مقصد تھا، جن میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ اکثر وہ عورتیں تھیں جو حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے بیوہ تھیں، حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے بیوہ تھی۔ صرف اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں، اس میں ایک بہترین حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسلام کو جو گھر کا قانون ہے، گھر کا اصول ہے، حضور کے گھر کی زندگی ہے، وہ ایک ایسی عورت کے ذریعے، ایک ایسی ازواج مطہرہ کے ذریعے کہ جو بالکل ہو بہو اپنے ذہن میں بٹھا سکے اور بٹھا کر امت کے سامنے پیش کر سکے۔ لہذا صحابہ اکرام اکثر یہ کہتے ہیں، ہم کسی بات میں الجھ جاتے، ہم کسی بات کو شرح صدر نہ کر پاتے، اطمینان نہ ہوتا،
تو ہم اکثر حضرت عائشہ سے پوچھتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اطمینان بخش جواب دیتی، ہمیں تسلی ہو جاتی۔ یہ مقصد تھا، دین کو پھیلانے کا مقصد تھا، حضور کی گھریلو زندگی ہو بہو کیچ کرنے کا مقصد تھا، اس لیے کم عمری کی بچی کو، کم عمر کی ازواج مطہرہ کو لا کر امت کے سامنے یہ پیغام پہنچانا تھا۔ یہ حکمتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت بنائی ہے۔ ہمارے برادران وطن کے جو عام طور پر اعتراضات ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تسلی بخش ان کا جواب دیں، چونکہ حضور سے محبت، حضور کی عظمت، حضور کا ادب جس طریقے سے ہمارے اوپر واجب ہے، اسی طریقے سے ان کا اچھے انداز میں جواب دینا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس لیے ہمیں یہ باتیں بھی سمجھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیں۔